Complexity analysis. In this module, we are going to discuss the complexity of the multiple sequence alignment strategies we have discussed so far. کیونکہ کوئی بھی الگوریدم جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو اس کی ایفیشنسی کو میجر کرنے کے لیے، ایوالویٹ کرنے کے لیے اس کے کمپلیکسٹی انالیسس ضروری ہے. جب ہم کمپلیکسٹی انالیسس کرتے ہیں تو کمپلیکسٹی انالیسس کین بی ڈن ان ٹو ویز. ایک ان ٹرمز آف اسپیس اور دوسرا جو ہے دیٹ از ان ٹرم آف ٹائم. سو وی ہیو اے ٹائم کمپلیکسٹی اینڈ وی ہیو اے اسپیس کمپلیکسٹی. اور جب اگر کوئی الگوریدم جو ہے وہ اسپیس کمپلیکسٹی اور ٹائم کمپلیکسٹی دونوں میں ایفیشینٹ ہے، سو دس از اے ویری گڈ الگوریدم. لیکن زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ کچھ الگوریدم جو ہے وہ ٹائم کمپلیکسٹی میں اگر بہت اچھے ہے تو اسپیس کمپلیکسٹی اس کی کمپرومائز ہو سکتی ہے اور وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے. سو لیٹس گو ان ٹو دا ڈیٹیلز آف دا کمپلیکسٹی انالیسس آف دا ملٹیپل سیکوینس alignment methods we have discussed so far. For example, we have k sequences and having a length of L. K is the number of sequences اور ان sequences کے جو length ہے average length that is equal to n is the length. Sometimes we can denote this length by L as well, but here we have denoted this with n. اب ہم اسٹار الائنمنٹ کی بات کر رہے. اسٹار الائنمنٹ کی کمپلیکسٹی انالیسس سب سے پہلے ہم پرفارم کریں گے. تو جو اسٹار الائنمنٹ ہے اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اسٹار الائنمنٹ سب سے پہلے ڈائنامک پروگرامنگ کے تھرو پیئر وائز الائنمنٹ پرفارم کرتا ہے اور ان پیئر وائز الائنمنٹ میں سے سینٹر آف اسٹار سیکوینس سلیکٹ کرتا ہے. وہ سیکوینس جس کا ڈسٹینس، جس کا ڈفرینس سارے سیکوینسز سے کمولیٹیولی اور آن دا ایوریج سب سے زیادہ کلوز ہو وہ سیکوینس. سو دیٹ ون سیکوینس از سلیکٹڈ ایز اے سینٹرل اسٹار اور پھر اس اسٹار کے ساتھ ون بائی ون سارے سیکوینسز کو الائن کرتا ہے. سو دو اسٹیپس میں وہ الائنمنٹ ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ پرفارم کرتا ہے. پہلا جو اسٹیپ ہے سینٹر یہ اسٹار الائنمنٹ کا، جس میں اس نے اسٹار سلیکٹ کرنا ہوتا ہے پیئر وائز الائنمنٹ کر کے. تو اس ایک سٹیپ کو پرفارم کرنے کے لیے اگر صرف ایک سٹیپ کی ہم اس کی کمپلیکسٹی کو کیلکولیٹ کریں تو اس کی کمپلیکسٹی ہوگی بگ او انٹو کے اسکوائر این اسکوائر. جب ہم کمپلیکسٹی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کمپلیکسٹی کے کچھ اسپیسیفک نوشنز ہے، نوٹیشنز ہے. دس از بگ او از ون آف دا نوٹیشنز یوزڈ ان کمپلیکسٹی انالیسز. اور بگ او کمپلیکسٹی اس کا ہمارے پاس بگ او کمپلیکسٹی اس کی آئے گی اور دیٹ بگ او انٹو کے اسکوائر این اسکوائر. دس ول بی دا کمپلیکسٹی آف دا سینٹرل اسٹار جسٹ فار سلیکٹنگ اونلی دا اسٹار امنگ دا ملٹیپل سیکوینسز اویلیبل ان دا ڈیٹا سیٹ. اس کے بعد سینٹرل اسٹار جب وہ سلیکٹ کرے گا اس کی اتنی کمپلیکسٹی کے اوپر، تو بعد میں سیکنڈ اسٹیپ میں باقی سیکوینسز کو ون بائی ون اس کے ساتھ الائن کرے گا تو اس کی پھر اپنی کمپلیکسٹی ہوگی. اور جب ہم سارے الگوریدم کی کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کریں گے تو ان دونوں کمپلیکسٹیز کو ہم سم اپ کریں گے اور دین وی ہیو ٹوٹل کمپلیکسٹی آف دا ہول الگوریدم. اور دوسرے اسٹیپ کو پرفارم کرنے کے لیے جس میں یہ پیئر وائز الائنمنٹس کو مرج کرتا ہے، اس کے لیے یہ بگ او کے انٹو ایل کمپلیکسٹی لیتا ہے. بگ او از اگین دا نوٹیشن آف دا کمپلیکسٹی. کے از دا given sequences and L is basically the average length of each sequence available. So this is another complexity of the second step. یہاں پہ ہم نے ذکر کیا کہ L جو ہے this is the average length of the sequence. اب ہم جاتے ہیں ٹی کافی الگوریدم کی طرف. ٹی کافی جو ہے وہ ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ کا ایک میتھڈ ہے. جس طرح کلسٹال کے فیملیز کے میتھڈس ہے اسی طرح ٹی کافی ہے جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا. ٹی کافی از اے میتھڈ which is relatively slower than the clustal and its derivatives, but it can produce more accurate result اگر ہم specifically
ڈائیورجنٹ سیکوینسز کو ڈیل کر رہے ہیں تو پھر ٹی کافی جو ہے وہ ہمیں زیادہ بہتر رزلٹ دے سکتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا ادر الٹرنیٹیوز اویلیبل. سو ہم نے ٹی کافی کو بھی ڈسکس کیا تھا, تو ہم ٹی کافی میتھڈ کی کمپلیکسٹی انالیسس پرفارم کرتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کمپلیکسٹی کتنی ہے. ٹی کافی میتھڈ کی جو ہول کمپلیکسٹی ہے, دس ہول کمپلیکسٹی آف دا پروسیجر از, کیونکہ یہ مختلف سٹیپس پرفارم کر کے مختلف سٹیپس میں الائنمنٹ ییلڈ کرتا ہے, تو ہر ایک سٹیپ کی جو کمپلیکسٹی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے جب ہم اس کو سم اپ کریں گے, so that sum will be the complexity of the whole procedure used by that specific algorithm, جو اس کیس میں ٹی کافی کا میتھڈ ہے. تو پہلے سٹیپ میں یہ کمپلیکسٹی لیتا ہے بگ او انٹو این اسکوائر انٹو ایل اسکوائر. یہ چونکہ ایکسپونینشیل انکریز کرتا ہے, جیسے جیسے لینتھ انکریز ہوتا جائے گا تو ایکسپونینشیل انکریز ہوگا, یا نمبر انکریز ہوں گے تو بھی ایکسپونینشیل انکریز ہوگا. دیٹس وائی جو کمپلیکسٹی ہے دس از ان اسکوائر, اور بگ او کے نوٹیشن میں ہے. پلس دوسرے اسٹیپ کی جو کمپلیکسٹی ہے دس از فار بگ او این کیوب انٹو ایل, اور پلس ایک اور اسٹیپ اس کے ساتھ ایک اور ہے, تو اس کی کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کریں گے تو وہ ہوگا بگ او انٹو این کیوب, اور فورتھ اسٹیپ جو ہے اس کی کمپلیکسٹی ہے بگ او انٹو ایل اسکوائر. ایل یہاں پر ایل جو ہے وہ ایوریج لینتھ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے, اور این جو ہے وہ نمبر آف سیکوینسز کو, یہاں پہ ہمارے پاس ان جتنی بھی اسٹیپس ہے ٹی کافی جو ہے وہ اس کی کمپلیکسٹی جب ہم کیلکولیٹ کریں تو یہاں پہ این ہم بار این اور ایل یوز کر رہے. این اور ایل کی جو ایبریویشن ہے, این از فار دا نمبر آف سیکوینسز اینڈ ایل فار دا ایوریج لینتھ. اب ہر ایک اسٹیپ کی جو ہمارے پاس کمپلیکسٹی ہے, اب وہ کمپلیکسٹی ٹی کافی کے کون کون سے اسٹیپس کو ریپرزینٹ کر رہی ہے. بگ او این اسکوائر ایل اسکوائر از بیسیکلی اٹ از ایسوسیٹڈ ود دا کمپیوٹیشن آف دا پیئر وائز لائبریری. جب ہم نے ٹی کافی کو ڈسکس کیا تھا تو ہم نے یہ ڈسکس کیا تھا کہ پہلے اسٹیپ میں ٹی کافی جو ہے وہ پرائمری لائبریری جنریٹ کرتا ہے. سو اس لائبریری کو جنریٹ کرنے کے لیے ٹائم کمپلیکسٹی جو یہ لے رہا ہے دس از بگ او این اسکوائر انٹو ایل اسکوائر. بگ او این کیوب ایل از ایسوسیٹڈ ود دا لائبریری ایکسٹینشن. جب ہم لائبریری کی ایکسٹینشن وہ میتھڈ پرفارم کر رہا ہوگا تو اس کے لیے جو کمپلیکسٹی اس کی ہوگی دیٹ ول بی بگ او این کیوب انٹو ایل. بگ او این کیوب از ایسوسیٹڈ ود دا کمپیوٹیشن آف دا نیبر جوائننگ ٹری, کیونکہ وہ ایک گائیڈ ٹری پہلے بنائے گا اور وہ گائیڈ ٹری آگے فائنل اسٹیپ میں یوز ہوگا. اینڈ دیٹ گائیڈ ٹری ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ گائیڈ ٹری چونکہ لیس سینسٹیو ہوتا ہے ٹو دا چینجز ان دا سسٹم, سو دیٹس وائی یہ گائیڈ ٹری پہلے بنا دیتا ہے. تو گائیڈ ٹری بنانے کے لیے اس کی جو کمپلیکسٹی ہے دس از بگ او انٹو این کیوب. اور جو فورتھ اسٹیپ میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا بگ او این انٹو ایل کیوب, دس از ایسوسیٹڈ ود کمپیوٹیشن آف دا پروگریسو الائنمنٹ ان دا فائنل اسٹیپ. سو یہ چاروں اسٹیپس کی کمپلیکسٹی کیلکولیٹ کر کے جب ہم اس کو پلس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ٹی کافی کی ہول پروسیجر کی کمپلیکسٹی آ جاتی ہے وچ از اکول ٹو بگ او این اسکوائر ایل اسکوائر پلس دس ون plus this one and plus this one, and this makes the whole complexity of the system. In fact, because L is greater than N, the length of the sequence is always greater than the number of the sequences. یہاں پہ اگر میں مور ایکوریٹلی بات کروں تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا کہ لینتھ ہمیشہ نمبر سے زیادہ نہیں ہو سکتا. کبھی کبھی اگر ہم کوئی ایگزامپل رن کرتے ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے کہ نمبر جو ہے وہ لینتھ سے بڑا ہو سکتا ہے, بٹ یوزولی اگر ہم جین سیکوینسز لے رہے ہیں تو پھر ہمارے پاس جین کا جو سیکوینس ہے وہ نمبر آف سیکوینسز سے بڑا ہوتا ہے, کیونکہ نمبر آف نیوکلیوٹائڈ ان دا جین یا جو جینوم ہے اس میں تھاؤزنڈز اینڈ ملینز میں ہوتے ہیں. سو ایل از گریٹر دین این. اگر اس طرح ہے تو پھر بگ او این اسکوائر ایل اسکوائر پلس بگ او این ایل اسکوائر دیٹ ول بی گریٹر دین بگ او این کیوب ایل. اگر یہ کیس ٹرو ہے تو پھر دس پورشن ول بی complexity will be greater than this one, which means that the time required for library and the alignment is much larger than the extension. Means کہ جو initial دو steps ہے وہ library extension سے اور further alignment سے وہ زیادہ ٹائم لے گا. مینس کہ انیشیل جو دو اسٹیپس ہے سب سے زیادہ ٹائم وہ کنزیوم کرے گا, اور اس کے بعد کمنگ والے اسٹیپس ہے وہ کمپیریٹیولی لیس ٹائم کنزیوم کریں گے. سو اس ماڈیول سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جتنی بھی ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ کے الگوریدمز ہیں ان کی کمپلیکسٹی انالیسس کیسے ہوگی, اور ہر ایک میتھڈ جو ہے اس کی کمپلیکسٹی جب ہم انالیسس کریں گے تو اس کمپلیکسٹی انالیسس کے بیس پہ ہمیں پتہ چلے گا کہ کون سا میتھڈ جو ہے وہ زیادہ
اپروپریٹ ہے, زیادہ سوٹیبل میتھڈ ہے اس اسپیسیفک سینیریو میں, اور کون سا جو ہے وہ زیادہ سوٹیبل نہیں ہے. کیونکہ زیادہ تر ہمارے جو ینگ ریسرچرز ہے وہ جب کام کرتے ہیں تو وہ کسی میتھڈ کو جب سلیکٹ کرتے ہیں, کیونکہ دیر آر ملٹیپل میتھڈز اویلیبل ٹو پرفارم اے اسپیسیفک ٹاسک, ہم نے کون سا میتھڈ یوٹیلائز کرنا ہے, کون سا میتھڈ یوز کرنا ہے, وہ میتھڈ ہم نے کیوں یوز کرنا ہے, وہ ہمیں تب پتہ ہوگا کہ اگر ہمیں ان کی کمپلیکسٹیز کا پتہ ہوگا تو پھر ہمارے پاس جو بھی سینیریو ہوگا اس سینیریو میں ہم کوئی اسپیسیفک میتھڈ یا کوئی اسپیسیفک الگوریدم کا ہم چوائس کر سکتے ہیں. ادروائز پھر ہم جو بھی کام کریں گے دیٹ ول بی لائک اے بلائنڈ ورک, اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ کون سا میتھڈ بہتر ہے, اور ہم نے جو میتھڈ یوز کیا وہ ہم نے کیوں وہ میتھڈ یوز کیا. ہمارے پاس ہمیشہ ہر ایک سٹیپ پہ ہر کویسچن کا آنسر ہونا چاہیے. جو بھی ٹاسک ہم پرفارم کریں سائنس میں تو ہمارے پاس کویسچنس کے آنسر ہونے چاہیے, کیونکہ سائنس میں ہم نے وائی کو سب سے پہلے آنسر کرنا ہوتا ہے کہ کیوں کو ہم نے آنسر کرنا ہوتا ہے. اور اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ یہ جو میتھڈ آپ نے ملٹیپل سیکوینس الائنمنٹ کا اپلائی کیا ہے, وائی دس اسپیسیفک ون, تو پھر ہمارے پاس کوئی آنسر نہیں ہوتا. سو دیٹس وائی اس بات کے اوپر میں اسپیسیفکلی اسٹریس کر رہا ہوں کہ ہمیں میتھڈس کی کمپلیکسٹی کا پتہ ہو اور ہم اس کا پھر آنسر کر سکیں, کہ کیونکہ اس اسپیسیفک سینیریو میں کمپلیکسٹی وائز دس میتھڈ واز بیٹر دین the rest of the methods alternatives available. So that's why ہم نے یہ میتھڈ چوز کیا.